بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ میرے بھائی بزرگوں، دوستوں، فرمایا اللہ کے گھر کو جا رہے ہیں تو اس کے لیے ایک بات سب سے پہلے ضروری ہے کہ ہم شرک بدعت سے توبہ کریں، اس لیے کہ میرے دوستوں اللہ کا گھر وہ ساری چیزوں سے پاک ہے، اور اللہ ان ساری چیزوں سے پاک ہے جو یہ لوگ اس کے اندر اس کی ذات میں اس کی صفات میں کہتے ہیں۔ اس لیے میرے دوستوں پہلی بات یہ ہے کہ آدمی شرک اور بدعت سے پورے پاک ہو جائے، اللہ سے سچی توبہ کر لے، بڑوں کے پاس بیٹھیں، ان سے سیکھیں کہ بھائی ان سے سیکھیں اور ان سے ایک ایک بات معلوم کر کے یہ معلوم کر لے کہ بھائی شرک کیا ہے، بدعت کیا ہے، یہ سب معلوم کر لے۔ پہلی بات جو حج کو جا رہے ہیں میرے دوستوں، پہلے یہ ارادہ کر لے کہ انشاءاللہ ہم شرک اور بدعت سے پہلے اللہ سے سچی توبہ کریں۔ دوسرا کام یہ ہے حج عمرہ حلال کمائی سے کرے دوستو، اس لیے کہ ہمارے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بہت سارے سفر کرنے والے جن کے بال بکھرے ہوئے ہوتے ہیں اور میرے دوستو کپڑے میلے آلود ہوتے ہیں، کعبۃ اللہ کا غلاف پکڑ کر کہتے ہیں یا رب یا رب، تو اللہ کا فرشتہ کہتا ہے کہ تیرا کھانا حرام، تیرا لباس حرام، تیرے پیسے حرام۔ ایسے وقت میں میرے دوستو اس کی کہاں دعا قبول ہو سکتی ہے؟ اس لیے میرے دوستوں، میرے بزرگوں، طبرانی کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں ایک شخص حلال کمائی سے حج کے لیے نکلے، وہ بلند آواز سے لبیک اللہم لبیک کہتا ہے تو اے بندے، اللہ کہتے ہیں آسمان سے، اے بندے میں موجود ہوں، تیرے موافق ہوں، بتا تو کیا چاہتا ہے؟ اس لیے جس مال سے حج کر رہا ہے وہ حلال ہو، اور جس سواری پر سفر کرے وہ بھی حلال ہو میرے دوستو، اور حج قبول ایک دوسرے حرام سے، حرام کمائی سے نہ ہو، یہ ہو جائے میرے دوستو۔ اور لبیک کہتا ہے بندہ، پھر لبیک کہہ کے پکارتا ہے، اس لیے جس کمائی سے حج کے لیے نکلا ہے وہ حرام سے اتنا بچتے رہے، اور یہ حج کے قبولیت کا ذریعہ ہے میرے دوستو۔ حاجی کو اگرچہ ذہن نشین کر لینا چاہیے حرام طریقے سے کمائے ہوئے مال کے ذریعے کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی، اس کا کاروبار، آمدنی، سواری، رقم، جو بھی چیز میرے دوستو، اس سے خاص کر کے بچتے رہنا چاہیے۔ تیسرا کام، حج عمرے کے سفر سے قبل اس کو چاہیے کہ اپنے گھر والوں کو جمع خرچ دے، جمع کر انہیں جو ہے نا تقوی اختیار کرنے کا حکم دے۔ تقوی کا مقصد جن امور کو اللہ تعالیٰ نے کرنے کا حکم دیا ہے وہ کرے، جس چیزوں کو اللہ نے منع کیا ہے اس سے بچ جائے۔ اس لیے میرے دوستوں، میرے بزرگوں، تیسری بات۔ چوتھی بات، حج پر جانے سے بیشتر اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی خاص کر کے توبہ کرے، خاص کر کے۔ اس لیے میرے دوستوں اللہ فرماتے ہیں اے مومنو تم سب کے سب اللہ سے توبہ کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اور میرے دوستوں ہمارے بڑے یہ کہتے ہیں توبہ کے 3 شرط ہے۔ پہلا یہ ہے کہ گناہ چھوڑ دے، پہلا کیا ہے؟ گناہ چھوڑ دے۔ دوسرا یہ ہے کہ آئندہ نہ گناہ کرنے کی پکی ندامت کر لے۔ تیسرا میرے دوستو آئندہ نہ کرنے کی عزائم کر لے، گزشتہ گناہ پر ندامت رہے۔ کیا میرے دوستو؟ ہم نے گناہ کیا، اس پہ نادم رہے۔ یہ تینوں شرط کے ساتھ جو بھی توبہ کی جاتی ہے خالص میرے دوستوں بزرگوں، اس میں کوئی کمی نہیں رہتی۔ اور میرے دوستو 5ویں بات، جس کام کو لینا ہے باقاعدے سے اس کے تحریر میں اس کے لکھ لے، جو کام کو لینے، جو کام کی چیزیں ہیں، اور میرے دوستو وہ اپنے ساتھ لے لے اور لکھ کے رکھ لے۔ 6واں کام یہ ہے اپنے اندر اخلاص پیدا کرے، یہ بہت ضروری ہے دوستو، یہ بہت ضروری، اپنے اندر اخلاص پیدا کرے، کسی کا حق نہ مارے، غضب سے کسی کی کوئی چیز لے لے تو میرے دوستو اس کو پہلی فرصت میں واپس کر دے، اگر کسی پہ ظلم کیے تو اسے معافی مانگ لے، اگر کسی سے زیادتی کی اسے معافی مانگ لے، اس لیے کہ میرے دوستو، میرے بزرگوں، فرمایا بندوں کا حق اللہ سے زیادہ ہے، اس لیے کہ میرے دوستو اللہ اپنے حق کو معاف کر دیں گے کل آخرت میں، مگر میرے دوستو بندوں کے حق کو کبھی معاف نہیں کریں گے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر کوئی بغیر سنگ والی بکری بغیر سنگ والی کو ماری تو کل آخرت میں اللہ پاک بغیر سنگ والی کو سنگ دیں گے اور اس کا حق دلائیں گے۔ یہ میرے دوستو ضروری ہے، دیکھو ہر ایک سے معافی مانگ کر جائے۔ 7واں کام، جہاں تک ممکن ہو سوال کرنے سے پرہیز کرے میرے دوستو، سوال کرنے سے۔ میرے دوستو، میرے بزرگوں، اللہ والوں نے اتنا تک لکھا کوئی چیز، صحابہ اکرام کی عادت تھی کہ اگر گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کا کلڑا جو رہتا تھا، ان کی جو لکڑی رہتی تھی، اگر وہ گر جاتی تو جانے والے کو بھی یہ نہیں کہتے تھے کہ وہ مجھے اٹھا کر دو۔ میرے دوستو یہ خاص کر کے کسی سے سوال نہ کرے، سوال کس سے کرے میرے دوستو؟ صرف اور صرف اللہ سے کرے، اللہ سے۔ اور میرے دوستو 8واں کام یہ ہے زیارت بیت اللہ کا ارادہ کرنے والے بات صحیح کرے، اس کے ہم سفر علماء کے حق، نیک، متقی، صالح، سنت لوگوں کے ساتھ کرتے ہوئے سفر صحیح کرنے والے بنے۔
اس لیے میرے دوستو ہمارے بڑے جو ہے نا سفر کے اندر ایک کام یہ کرتے تھے، ان کی ایک نماز قضا نہیں ہوتی تھی میرے دوستو۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ مکے سے لے کے مدینہ تک جاتے میرے دوستو، 16 دن لگتے، 16 دن میں 16 قرآن شریف پڑھتے میرے دوستو۔ میرے بزرگوں، آج ہماری ایک سال کے اندر ایک قرآن نہیں ہوتی، وہ لوگ خالی مکے سے لے کے مدینہ تک جاتے تھے تو 16 قرآن پڑھتے تھے، اور ان کے پاس میرے دوستو سامان سے زیادہ وہ اینٹ کے ڈھیلے ہوا کرتے تھے جس سے طہارت لیا کرتے تھے۔ اور میرے دوستو حج اور عمرہ کرنے کا ارادہ کرنے والے چاہیے حج عمرے کے لیے جانے سے بیشتر حج عمرے کے احکامات سیکھے، تاکہ حج عمرہ باطل نہ ہو، اسے معلوم ہو جائے حج عمرہ کون سی صورت سنت ہے مطابق کیسے کرنا چاہیے۔ اور میرے دوستو آخری بات جس کے اندر 10ویں بات، گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے رہے میرے دوستو، خاص کر کے بیت اللہ کے اندر میرے دوستو پورے مل کے رہتے ہیں، وہاں پر فرمایا اپنے نظروں کی حفاظت، پھر فرمایا لڑائی جھگڑے سے بچتے رہے، پھر فرمایا اپنے آنکھوں زبان کی خاص کر کے حفاظت کرے، چڑچڑاپن غصے سے ہر ایک کو معاف کرنے والے بنے۔ اتنے جگہ اتنی دور ہم اتنے پیسے لگا کر گئے میرے دوستو، خاص کر کے یہ چیزیں انشاءاللہ آگے بھی بہت ساری باتیں آئیں گی۔ اللہ میرے کو آپ کو حج صحیح کرنے کی توفیق